السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعہ کی فضیلت لے کر حاضر خدمت ہوں، جو کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوں گی۔ اور میں بتا دوں میرے دوستو، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں یہ حدیث پاک آپ تک پہنچانے کی اس لیے زحمت کر رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک میں آپ کے لیے بہت سے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث پاک کو اگر آپ سن لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے تو آپ نماز جمعہ جو ادا کرتے ہیں تو نماز جمعہ ادا کرنے کا بھرپور ثواب پائیں گے۔ بہت سے لوگ نماز جمعہ تو ادا کرتے ہیں لیکن بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت انہیں جمعہ کی فضیلت سے اور نماز جمعہ کی برکت سے اسے محروم رکھتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے، اپنی غلطیوں میں سدھار پیدا کرے تاکہ اللہ رب العزت ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ آئیے میرے دوستو، میں اس حدیث پاک کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور نماز جمعہ میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ان سب غلطیوں سے پرہیز کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ، یعنی کہ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک مزید گناہ 3 دن کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت ہے جمعہ کی۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا دوران خطبہ، اگر خطبہ ہو رہا ہے اس دوران اگر کسی شخص نے کنکریوں کو اٹھایا اور کھیلنا شروع کر دیا، یا پھر اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، یا پھر مسجد کے چٹائی کے ساتھ یا مصلی کے ساتھ، تو اس شخص کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس نے جمعہ کی فضیلت اور نماز جمعہ کا ثواب ضائع کر لیا۔ اللہ اکبر! ان باتوں کو سمجھے، ہمیں پرہیز کرنی چاہیے کہ ہم جب نماز جمعہ کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ہمارا توجہ بالکل امام کی طرف ہونی چاہیے۔ جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جائے تو بالکل ہم خاموشی اختیار کر لیں اور خطبہ کو توجہ سے سنیں، ہمارا دھیان بالکل خطبہ کی طرف ہو۔ پھر ایسے شخص کے بارے میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس نے جمعہ کی برکت پائی اور جمعہ کی نماز ادا کی اور اس کا بھرپور ثواب پایا۔ اللہ اکبر! تو آپ کو ان چیزوں پر دھیان دینا ہے کہ جب آپ مسجد جائیں اور خطبے کا ٹائم ہو، جب امام صاحب خطبہ دینے لگے تو آپ بالکل امام کی طرف رجوع کر لیں، امام کی طرف توجہ کر لیں اور غور سے خطبہ کو سنیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری فضیلت سن لیں، جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا مسجد جلد آیا، یعنی کہ جمعہ کے دن غسل کیا اور مسجد جلد چلا گیا، امام کے قریب ہو کے خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا، تو اللہ رب العزت اس شخص کے ہر قدم کے بدلے پر 1 سال کا روزہ اور تہجد پڑھنے کا ثواب رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد جلد چلا جائے،
اور جب امام صاحب خطبہ پڑھیں تو اس خطبے کو توجہ سے سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، پھر اللہ رب العزت اس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کا روزہ رکھنے کا اور تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کا دن کا میرے دوستو۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے میرے دوستو۔